مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ حقوق العباد کے معاملے میں نہ حقوق اللہ کے معاملے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی، ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے۔ وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ پورے اتر رہے کہ نہیں اتر رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا۔ مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہو۔ وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ کس کی ہوگی عبادت؟ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک، بولو یار، کر چکا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر ممبر پہ بیٹھنے کا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار کہ آپ، عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا، یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یہ تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا بیان کروں گا؟ بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا، کسی نہ کسی کو۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے۔ اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو، اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو۔ بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے۔ لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال۔ اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بھائی ہونے دو۔